ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پبلک کا رد عمل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منحرف اراکین کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اپنا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس پر قائم بھی رہیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کافی پر اعتماد ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے ورکرز کو اسلام آباد بلانے کا بھی کہا ہے، اور اس حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں پارٹی کے ساتھ، رابطے دوبارہ سے، اور اس حوالے سے روزانہ کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے. کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کتنی پر اعتماد ہے ساری صورتحال میں؟ اور اگر یہ عدم اعتماد کا جو اس وقت ایک کھیل جاری ہے، اس میں اگر مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بریگیڈیئر ڈائر کیسر مہر صاحب. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ نے وقت نکالا. سیاسی صورتحال کافی زیادہ ہمیں ایک ماحول کافی زیادہ ہائی ہے، پارا ہائی ہے. مسلم لیگ نون کافی عرصے بعد پورے اعتماد نظر آئی ہے. وہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے ایک مایوسی سی کیفیت ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ میں باتیں ہوتی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب گیم ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. واقعی گیم میں ہاتھ آ چکی ہے؟ رہنما ورکر سب پورے امید ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمر جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہماری جو پارٹی قیادت ہے بڑی پراعتماد ہے، اور اس پراعتماد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جی ان کو اپنے ہم جیسے ورکرز اور ہمارے جو سینئرز پارٹی میں پہلے سے ہیں ان کی طرف سے جو ایک سپورٹ، اور جو ہر علاقے میں جس طرح وہ ہمارے کارکن سارے متحرک ہوئے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لیڈرشپ میں وہ کانفیڈنس آتا ہے. باقی ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ اور پالیسیز ہیں، اس کے اوپر وہ چیزیں ٹائی اپ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی یہ 25-26 تاریخ کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، وہ ملتان سے اور ہمارے حلقوں سے بڑی تعداد میں کارکن سارے یہاں سے جا رہی ہیں. کیسی جا رہی ہیں؟ ورکرز کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے ذمے ایم این ایس ایم پی ایس کے ذمے لگایا جاتا ہے کہ 100 200 300 بندہ لے کے آنا ہے. تو وہ والی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں یا ورکر خود بھی تیار ہے؟ دیکھیں سر، ورکرز تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے جو میں غلط بیان نہ کروں آپ سے. ایک غریب آدمی کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ 2-3 دن کے لیے اسلام آباد جائے گا؟ تو یہ ذمہ داری ایم این اے ایم پی ایس کو دی جاتی ہے، اور ہر پارٹی دیتی ہے. تو اس حساب سے ایم این اے ایم پی ایس کے جو امیدوار ہیں وہ ظاہر بات ہے اپنی ارینجمنٹس بھی کرتے ہیں، اور ورکرز کو لے کے جاتے بھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو چیزیں آپ کا دیکھیں. حلقہ کافی بڑا حلقہ ہے، اور آپ کتنی تیاری کر چکے ہیں؟ ایک قافلہ آپ کا ہر بار جب بھی کوئی نون لیگ کی گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، تو آپ کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ جی بہت اچھا رسپانس ہے، اور پچھلے 2-3 دن سے ہم پارٹی لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے کافی بڑا قافلہ لے کے جائیں گے. لیکن آپ خود ایم این اے کے امیدوار ہیں، اور آپ کے حلقے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی گورننس کمال تھی، ان کی تعریفوں کر رہے ہیں. تو لگتا ہے شاید ان کو بھی کوئی ٹکٹ کی آفر ہوئی ہو یا یقین دہانی ہو. اگر آپ کی جگہ وہ آتے ہیں تو قبول کیا جائے گا؟ دیکھیں، قبول تو پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے جی، فیصلہ ان کا ہونا ہے، اور ہم ہر فیصلہ پارٹی کا مانیں گے. پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت ہمیں ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اس میں ملک احمد حسین ڈیڑھ ہوں یا کوئی اور ہو. میں اپنی کیپیسٹی میں اس وقت ان کو ویلکم کروں گا کہ وہ آئیں ووٹ دیں. لیکن ابھی وہ ڈامنڈول ہو گئے ہیں کل سے، تھوڑا سا نا ان کی مطالبات کچھ چینج ہو گئے ہیں، کچھ پریشان ہیں. تو میں اس وقت ان کو اپیل کروں گا کہ ابھی انہوں نے ایک سٹیپ لیے ہے تو پیچھے مت ہٹیں. ہمیں ضرورت ہے مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں پارٹی میں، اور انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، پارٹی جو بہتر سمجھے. اس کے بعد بھی ساتھ کھڑے ہوں گے یا ووٹ تک یقین دہانی ہے؟ دیکھیں، آپ میرے سے بہتر ان کو جانتے ہیں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، پھر 13 میں مس کر گئے الیکشن، پھر 18 میں جس طریقے سے انہوں نے ٹکٹ لی، اور اب بھی وہ صاف کہتے ہیں نہیں مجھے تو میڈیا نے ٹکٹ دلوائی تھی، مجھے تو پی ٹی آئی کا کوئی احسان نہیں ہے. بٹ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے، اور پھر آپ کے سامنے ریزلٹس بھی ہیں، آپ اس این اے 154 کے ریزلٹس دیکھ لیں. 211 جو مین جہاں سے ووٹ نکلتا ہے، جہاں پہ ان کا گھر ہے، جہاں پہ میرا گھر ہے، جہاں پہ بوسن صاحب کا گھر ہے، وہ اس حلقے سے تو وہ ہارتے گئے ہیں، ہارے ہوئے تھے وہ. یہ تو شہر میں گئے اور ان کو بلے کا ووٹ ملتا گیا اور وہ ایم این اے بن گئے. وہ کہتے ہیں شیر کا ووٹ مل جائے آپ جی. ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اگلے، دیکھیں میں نے پہلے بھی گزارش کیا نا، جو پولیٹیشین ہوتے ہیں نا جی، وہ ان کو اگر مثال دی جائے تو کچھ گھوڑ سوار ایسے غلط ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس میں ہر وقت سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں، سیڈل میں زین پہ سوار رہا ہوں، گھوڑا جدھر مرضی پھرتا رہے. تو عزت احترام اور اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے جی،
منحرف ارکان سے میں اپیل کروں گا کہ جی وہ پیچھے مت ہٹیں، مت گھبرائیں، اللہ خیر کرے گا، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، مسلم لیگ نواز جو ہے ان کا خیال رکھے گی، اور جو قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس قیادت کے فیصلے پہ قائم رہیں گے۔ جو ہم اپنی سیاست، ملکی سیاست کی بات کریں، اپوزیشن کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، سینٹ میں اپوزیشن ہار جاتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جی انہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا۔ حکومت کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کے پاس ان کے ووٹ چلے جاتے ہیں، تو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو، ہمارے اراکین کو خرید لیا گیا۔ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے، یہ کب تک ہمارے ہاں چلے گی؟ کیا کوئی اصولی سیاست بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں، یا یہ اس سے الزام تراشیاں چلتی رہیں گی؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں جی، جب ترین صاحب جہاز بھر کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے وکٹ گرا دی ہے مسلم لیگ نون کی، ہم نے پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی ہے۔ ابھی وہی چیزیں ان کو بری لگ رہی ہیں کیونکہ اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اصولاً دیکھا جائے تو جو غلط ہے، میں پرنسپلی بات کروں گا تو یہ غلط طریقہ ہے لیکن اس کے لیے قانون بنانے چاہیے اور اصطلاحات لانے چاہیے تاکہ فلور کراسنگ اتنی آسانی سے نہ ہو سکے۔ ہمارے جو قوانین ہیں وہ کچھ اس طرح کے جی ووٹ ڈال دے گا تو پھر ایکشن ہوگا، تو جب ووٹ ڈال گیا تو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس کے بعد کیا وہ ہوگا، پھر وہ اپیلیں شروع ہو جائیں گی۔ تو کچھ ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ جو پارٹی کے ساتھ جس پارٹی سے ووٹ لے کے آئے ہیں آدمی، وہ پھر آگے 5-7 سال اس پارٹی کے ساتھ رہے۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے منحرف اراکین 5-6 سامنے آ گئے اور اس کے بعد کافی عرصے تک ایشو چلتا رہا۔ اب وفاق میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین شامل آ رہے ہیں، تو دونوں سائڈ پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بندے توڑے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ جی انفارچونیٹلی ہماری پولیٹکس ہے ایسے، تو اگر ایک پارٹی کرتی ہے جو اقتدار میں ہے تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جو دوسری پارٹی اپوزیشن والی کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں غلط ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ایک اصطلاحات ہونی چاہیے جی اس میں، پرنسپلی اسپیکنگ تو اس سیٹ اپ میں چیزوں کی ضرورت ہے۔ پرنسپلی کوئی رولز ریگولیشنز ایسے ہونے چاہیے جس میں اخلاقیات بھی ہوں اور جس میں لائلٹی ود دا پارٹی شوڈ ہے۔ نون نے پنجاب پہ حکمرانی کافی ٹائم کیا ہے، 2008 سے شروع ہوتی ہے اور 2017 تک چلتی رہتی ہے، 18 تک۔ تو اب 3.5 سال سے نون لیگ کو اپوزیشن کا سامنا ہے، اب عدم اعتماد کمزاب ہو جاتی ہے، فرض کیا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو پھر نون لیگ دوبارہ سے اقتدار والی سیاست میں آ جاتی ہے۔ تو کیا پھر کوئی جشن منانے کی تیاریاں ہوں گی؟ کوئی بات تو 4-5 دنوں کی ہے نا، اب تو لمبی چوڑی کی گیم نہیں ہے کہ ہم 1.5 سال انتظار کریں، 4-5 دنوں میں کلیئر ہو جانا ہے۔ تو کیا اس معاملے میں تیاریاں ہیں، ورکر پرجوش ہیں؟ جی بالکل، تمام تیاریاں بھی ہیں جی، اور انشاءاللہ جس طرح سن رہے ہیں ہم جو پارٹی کے ڈیسیژنز ہوں گے، جس میں زیادہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹرشپ کی، اور انشاءاللہ وہ دن ہم دیکھیں گے اور ہم جوش و خروش سے اس کو ویلکم بھی کریں گے اور جشن منائیں گے۔ تمام ورکرز تیار ہیں۔ میری جو بھی فیصلے ہوگا ظاہر بات ہے ہم سے بہتر سمجھتی ہے جی قیادت، اور وہ ان کا اسپیکٹرم جو ہے وہ تھوڑا براڈن ہورائزن پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں، لیکن ایسے سیٹ اپ میں جانا چاہیے کہ جو امیڈیٹلی ٹرانسفر آف پاور ہو جائے، کہ فریش الیکشنز ہو جائے۔ اگر اس کو پرولونگ کیا گیا تو پھر وہ پارٹی کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے کیونکہ ملک کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ فریش الیکشن ہو جائے، نیا مینڈیٹ ملے تب بہتر رہے گا، اگر اس کو چلایا جائے تو مشکل ہوگا۔ جی مطلب اگر وہ کوئی اس طرح کی آ جائیں کہ جی 1.5 سال پورا کریں ٹائم ود نیو سیٹ اپ بنا کے ایک انٹرم، تو وہ میرے خیال ہے پارٹیز کے لیے نقصان میں جائے گا، اسپیشلی ہماری پارٹی نون لیگ کے لیے نقصان میں جائے گا۔ باقی پارٹی کیا زیادہ بہتر سمجھتی ہے جی، ہم جیسے ورکرز کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرم سیٹ اپ 3-4 مہینے کا ہو اور ایک نیا الیکشن ہو تاکہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ پورے 5 سال کا ٹینیور ملے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تبھی ایک بہتر ہوگا یا قابل قبول ہونا چاہیے، یا اس حوالے سے اچھا لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ساری صورتحال آپ کے حلقے پہ بھی آ جاتے ہیں کہ مین اگر پوزیشن بات کریں تو قادر گیلانی نے 76,000-74,000 قریب ووٹ لیے، اس کے علاوہ احمد حسن ڈیر نے 78,000 قریب، اور محسن صبا نے 38 سے 39,000 ووٹ لیے۔ تو یہ 3 مین وہاں پہ لوگ موجود رہے۔ اب آپ بھی اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اور آپ بھی امیدوار بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں 1.5 سال بعد یا اس سیٹ اپ کے فوری بعد 2-3-4 مہینوں کے بعد اعلان کیا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت پبلک کس کو مینڈیٹ دینا پسند کرے گی؟ پبلک کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر حلقے کی بات کرتے ہیں نا جی، صرف NA 154 کی، تو 2018 میں جو ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے، اس سے آپ ایک اوپینین ڈرا کر سکتے ہیں۔ 2018 میں صرف 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ تھا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اور PTI کے احمد حسین ڈیر کے، اس کے علاوہ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔
مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ اچھا نہیں تھا, وہ آخر میں انہوں نے ٹکٹ دی سلمان قریشی صاحب کو. سلمان قریشی صاحب اس علاقے کے نہیں ہیں, ان کا وہ اس طرح کا گروپ نہیں ہے. 40,000 13 میں لیے تھے, اس بار بھی کوئی 30-35,000 لے لیے. اس دفعہ تو 19 کے 20,000 ہے جی. تو ابھی وہ اس لیے نا, تو ہوا یہ کہ جی جب آپ نے ابھی بوسن صاحب ہیں, اگر بوسن صاحب نہ لڑتے آزاد تو آرام سے پیپلز پارٹی سیٹ جیت جاتی. یہ پکی بات ہے جی, مطلب اس میں تمام انالیسز اس رزلٹ کو دیکھنے کے بعد, کیونکہ 211 میں سے تو ڈی آر صاحب ہارتے گئے ہیں. 211 شہر والے حلقے سے جا کے انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کا لیا. تو آگے جا کے بھی ابھی انشاءاللہ جو ہمیں امید ہے جی, اور مسلم لیگ ٹکٹ پہ میں خود الیکشن لڑوں گا این اے کا, تو اس ٹائم پہ سچویشن تبدیل ہوگی, پھر مسلم لیگ کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے ہوگا. میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس حلقے میں اسپیشلی 211 میں اور 212 میں جس طرح کے ہمارے کنیکشنز ہیں, ہمارے گروپس ہیں, ہماری برادریز بیٹھی ہیں, تو اس حساب سے ہم ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ لڑیں گے. جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جس طرح آپ نے گفتگو جانی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کی, اس حوالے سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن اتحاد, وہ تحریک عدم اعتماد کا مارکہ ون کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے جو منحرف اراکین ہیں کہ ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے سٹینڈ پر قائم رہیں, تاکہ جو انہوں نے موقف لیا ہے اس پر قائم رہیں, تاکہ اپوزیشن جو ہے مارکہ جیت پائے. ہم اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے کہ وہ اپنے منحرف اراکین کو منانے کے لیے کیا رابطے کر رہے ہیں, کس طرح کی صورتحال جاری ہے, کس طرح کی گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے, کس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کیا وہاں سے رد عمل آ رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال جاری ہے, اور اسپیشلی جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں ملتان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں وہ پارٹی پوزیشن سے کچھ ہٹ کر بھی نظر آ رہے ہیں. جس طرح احمد حسین ڈیر کھل کے سامنے آئے, رانا قاسم نون کا نام سامنے آیا, باسل بخاری کا نام سامنے آیا. یہ ساری صورتحال میں اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے اپنے ایم این ایز پر دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے. احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تمام شہروں میں. اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں, جو ان کے پارٹی چیئرمین ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی میدان میں بھی آئی. مزید صورتحال کس طرف جا رہی ہے, جو منحرف ایم این ایز ہیں ان کو کیا منایا جا رہا ہے, ان سے کیا رابطے کیے جا رہے ہیں, کیا کوئی امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے, وزیر اعظم نے بھی ان کو ایک پیغام دیا ہے, اس کے علاوہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک عاصم ڈیر. اور ملک عاصم ڈیر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ملک احمد حسین ڈیر جو کہ آج کل پارٹی پوزیشن سے ہٹ کر موجود ہیں, ان کے بھائی بھی ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کی جو پوزیشن ہے, پارٹی پوزیشن, اس کے علاوہ جو موقف ہے وہ کس حد تک ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر رہا ہے یا وہ بہتر پوزیشن پہ. اس پہ ہم بات کریں گے. ملک صاحب, پہلے شکریہ آپ نے وقت نکالا. اس وقت مشکل صورتحال آپ کے لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ پارٹی میں کافی زیادہ غصہ بھی ہے, احتجاج بھی کیا جا رہا ہے ملک احمد حسین ڈیر کے خلاف. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ برا تو لگتا ہے کہ اب آپ کے بھائی ہیں اور وہ الگ پوزیشن پہ آئے ہیں, پارٹی میں احتجاج بھی ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ جمہوریت کا ویسے ایک حصہ ہے. عدم اعتماد ہونا اور کامیابی ناکامی تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے. اور میرا چھوٹا بھائی ہے احمد حسین, جذباتی فیصلہ ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یا احمد حسین کو اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا.
जज्बात जज्बात में आने की वजह आपको क्या लगता है? आपके जज्बाती फैसला है, MNA है, 70-78 हज़ार करीब वोट लिए हैं, माइंड होगा, सोच होगी, इतने जज्बात, कोई रीज़न क्या, कोई अट्रैक्ट कर रहा था उनको? बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको कहा ना जज्बाती फैसला, लोग सब्ज़ बाग दिखाने वाले आ जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां। वो कल क्या होगा वो मेरे अल्लाह को बेहतर पता है। मैं नहीं समझता कि क्योंकि जो इज़्ज़तदार आदमी होता है ना, उसे कोई भी फैसला करना ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। अमर हुसैन पे हम कोशिश कर रहे हैं, मनाया जा रहा है उनको? हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं वालदा साहबा कल तशरीफ़ ले गए थे परसों लाहौर, कल उन्होंने उनको कहा है, और भाई भी एक साथ था, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। वालिद साहब को क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया? कोई लगता है कोई उनका जज्बात कुछ कम हुए इस तरफ आए? वो होता है ना वक्त के साथ, आप थोड़ा सा सब्र करें इंशाअल्लाह ताला टाइम इतना है, टाइम कोई ज़्यादा नहीं है, अभी तो 24 मार्च के बाद इजलास आ जाना है, फिर 2 3 4 5 दिनों की गेम है। मैं समझता हूँ कि आप आज से हफ्ता पहले के बयान अहमद हुसैन के और आज या कल के बयान देख लें, इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। फेस सेविंग भी चाहेंगे, फेस सेविंग के लिए हुकूमत या आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं वो देखें, मैं तो हूँ पार्टी का वर्कर। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम को, पूरे कौम को, पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। मैं इस वजह से इमरान खान के साथ हूँ। मेरे पास ना कोई ओहदा है सरकारी, ना कोई पार्टी का ओहदा है, लेकिन मैं एज ए वर्कर या एक आम वोटर की हैसियत से इमरान खान का सपोर्ट हूँ। एक जो बात चली कि पैसों के इल्ज़ामात लगे, 22-20 करोड़ की बातें हुई, MNAs के टिकट कंफर्म होने की बात की नून लीग या पीपल पार्टी की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अहमद हुसैन डेरे को भी कोई इस तरह की ऑफर हुई थी? मैं देखें मेरी बात सुने, जब ऐसे हालात चलते हैं ना तो पैसों के लेन देन होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ज़्यादा करम नवाजी की हुई है, और अल्लाह ताला का हम पे बहुत सारे एहसानात हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि अहमद हुसैन किसी से पैसे लेगा। MNAs का टिकट पे हो सकता है। देखिए यही बातें हैं, ये बात है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया ना, अल्लाह ताला का दिया जब सब कुछ हो ना, तो और दूसरा ये है कि मुझे अपने ख़ानदान पे, अपने खून पे ये है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि और ये अहमद हुसैन के मुतालिक मैं नहीं मानता बात। अच्छा, एक हल्के की अगर बात करें, इस वक्त जो आपके वर्कर्स हैं, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया, अहमद हुसैन डेरे के घर के बाहर भी एहतजाज हुआ, दौरान नगाना चौक पे भी एहतजाज हुआ, तो हल्के में तो यकीनन मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि वर्कर हैं और उसके अलावा जिन्होंने वोट दिया वो बात करते हैं कि हमारा वोट क्यों जा रहा है, जब पैसों की बातें होती हैं, जब टिकट की बातें होती हैं। तो इस मामले में फैमिली क्या कह रही है कि मुश्किल है सरवाइव करना आगे, अगर जो भी पार्टी का इलेक्शन हो, तो ये तो लोग हर वक्त कहते रहेंगे भाई ये बातें। सर मेरा ख्याल है कि वो एक कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। ये उम्मीद है कि आप उस हद तक अभी ना जाएं। मुझे उम्मीद है कि अहमद हुसैन वापस आ जाएगा, और हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम ऐसी गलत बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला हमें, अहमद हुसैन को और सबको हिदायत दे। इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, बाकी हलकों में भी आपने देखा होगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, हमारी सियासत में जिस तरह इल्ज़ाम तराशियाँ भी लगती हैं, ज़मीर जागने की अचानक बातें भी होती हैं, तो क्या 3.5 साल हुकूमत में रहने के बाद जो इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया जाता है, एक इख्तलाफ होता है कि आप बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे, ज़मीर जागे, हम जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, आप क्या समझते हैं, किस तरह का मौक़िफ़ रखना चाहिए? देखें, असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी घर में, किसी पार्टी में, किसी ग्रुप में खड़े हों तो इख्तलाफात होते हैं। तो जब बंदा, अगर आपको इख्तलाफ है तो मैं समझता हूँ कि ये करना चाहिए कि फिर आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन लड़ें। मैं दूसरे लोगों के लिए कहता हूँ कि जो नहीं देना चाहते इमरान खान को वोट, या इमरान खान से इख्तलाफ रखते हैं, तो इमरान खान के नाम पे तो उन्होंने वोट लिया, तो अब किस मुंह से कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट नहीं देते? उन्हें इमरान खान के वो पाबंद हैं, और आर्टिकल 95(2) जो है वो भी ये कहता है कि ये फ़ैसला अगर किसी को वोट देने या न देने का पार्टी लीडरशिप करेगी। एक इनफरादी बंदे का कोई हक नहीं कि वो पार्टी से डिविएट करके
اور وہ علیحدہ ووٹ دیں. احمد حسین ڈیر آپ کے بھائی بھی ہیں, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں میں غریب کی سیاست کرتا ہوں, غریب نے مجھے ووٹ دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ووٹ تھا یا پارٹی کا ووٹ تھا کہ وہ اس مارجن کے ساتھ جیتے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ وہ سارا ووٹ پارٹی کا تھا, عمران خان کا ووٹ تھا, لوگ عمران خان کے پیچھے تھے. احمد حسین ڈیر کا آبائی حلقہ بھی تو ہے یہ. نہیں, احمد حسین ڈیر کا آبائی حلقہ, سارے پاکستانی ہمارا آبائی حلقہ ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا سارے حلقے آبائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے, انہوں نے کسی شخصیت کو نہیں دیکھے, کسی شخصیت کو نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بن گئے جو شاید جو لوگوں کے لیے بالکل نئے تھے, لیکن وہ کیا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ہم نے عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں, تو وہ ووٹ عمران خان کا تھا. اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا تھوڑا سا, کہ آج سے کچھ دن پہلے تک, عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے تک, عمران خان سیاسی طور پہ خاصے کمزور پوزیشن پہ تھا, ملکی حالات, مہنگائی کے حالات اور ان وجہ سے. لیکن اب جب سے یہ عدم سامنے آئی تحریک آئی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ وہ کسی صورت عمران خان کو نہیں چاہتے, لوگوں کی ہمدردیاں, لوگوں نے اپنا پیٹ, لوگوں نے مہنگائی, لوگوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اب عمران خان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی. سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ مغرب یا جو دوسرے قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں استحکام ہو, یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ 100% صحیح ہے سر. ہم تو اس پہ, وہ تو شروع سے دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ رکھے ہیں اپنے یس مین. وہ ایک بات کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کو کھنڈر بنا دیں گے, آپ ساری باتیں ان کی مان لیتے تھے, آپ ان سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتے تھے, یس باس کرتے تھے. یہ ایک بندہ ایسا آیا ہے کہ جس نے ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے, اسلامو فوبیا پہ جس نے بات کی اور اپنی بات منوائی ہے, ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں محمد بن سلیمان, جو امریکہ کے بغیر سانس بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لیتا تھا, اس نے امریکہ کو کہا کہ آپ اپنی حدود میں رہیں. تو وہ کیا بات تھی, یہی بات. اس میں عمران خان کو اس وقت پاکستان کا لیڈر نہیں کہتا, میں عالم اسلام کا لیڈر کہتا ہوں. لاسٹ میں کیا پیغام دینا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, اور اگر اس سازش میں ملک احمد حسین ڈیر, رانا قاسم نون, باسل بخاری, ہم تو اس کو صرف الزام بھی کہیں گے کیونکہ ابھی کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے, اگر فرض کیا آپ کی بات درست ہوتی ہے اور آپ کے بھائی اگر اس میں شامل ہوتے ہیں, تو آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے اس حلقے کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا آگے الیکشن میں آنا؟ اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے پروپیگنڈا کرتی ہے, سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے, تو یہ کتنا مشکل ہوگا؟ سر میں آپ کو بات بتاؤں, آپ اس سائڈ پہ مت جائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ احمد حسین واپس آئے گا. احمد حسین عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ عمران خان کو چھوڑ دے گا. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ واپس آئے گا اگر وہ اپنے علاقے کے لوگ, ماں, بہن, بھائی, فیملی, اگر سارے اس کو ریکویسٹ کریں کہ مہربانی کر, تو وہ نہیں جائے گا. اس کے علاوہ بھی کسی نے رابطہ کیا ان سے, پارٹی سے, پارٹی کی جانب سے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا, وہ اس کو ڈائریکٹ علم ہوگا. میں تو اپنے فیملی کی بات کر رہا ہوں. اور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں, جذباتی مت ہوں. ہم نے جذباتی نہیں ہونا, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عمران خان جیتے گا, اور شکریہ, اکثریت سے جیتے گا. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ ملک احمد حسین ڈیر کے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک قاسم ڈیر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی واپس اپنی پارٹی میں آ جائیں گے, اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ جذباتی فیصلہ تھا, اس پر فیملی کی جانب سے اب کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ ملتان میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں کیا وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ تو آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس وقت صورتحال جو بتائی جا رہی ہے, رابطے کیے جا رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ رابطے کتنے کامیاب ثابت ہوتے ہیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال دن بدن جو بنتی جا رہی ہے، روزانہ نئی اپڈیٹ سامنے آتی ہے اور جو عوام ہے وہ اس ساری صورتحال کو کافی قریب سے دیکھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ چند دنوں کا یہ جو سلسلہ جاری ہے تحریک عدم اعتماد کا، کیا ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں ہماری سیاست میں، ہمارے ملکی نظام میں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں ان کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اپنے موقف پر قائم رہنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منحرف اراکین کو گلے لگایا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، ان کا ووٹ ہر حال میں حاصل کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں عوام سے بھی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے، نون لیگ کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ملک کی صورتحال میں آخر آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے عوام کا کیا رد عمل ہے۔ ہم اس حوالے سے روزانہ کے حساب سے بات کر رہے ہیں اور پبلک کا رد عمل بھی آ رہا ہے، سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ صورتحال دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے، شہری ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ تحریک عدم اعتماد، آپ کو کچھ معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ عمران خان کے خلاف آ رہی ہے، تو ہماری تو یہ ہے کہ اب اس کو اس کا ٹائم پورا کرنے دیا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے تو یہ مظلوم بن کر یہ جائے گا، یہ کہے گا جو مجھے پورا ٹائم نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے ہم تو یہی کہتے ہیں اب اس کو ٹائم پورا دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے 5 سال مکمل کرے۔ باقی اس حکومت میں عوام کو، غریب لوگوں کو ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹائم پورا کرے اس کے بعد جائے؟ جی جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد جانا چاہیے۔ ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ حکومت کے خلاف تحریک پیش ہوئی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم کو رہنا چاہیے یا جانا چاہیے؟ ان کو رہنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، ان کو اپنا پیریڈ پورا کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں حکومت ٹھیک جا رہی ہے، ٹھیک جا رہی ہے، عمران الحمدللہ خان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے، عمران خان کو پیریڈ پورا کرنا چاہیے بس۔ عمران خان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے۔ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کافی اون کرتی ہے، ہم ذرا نوجوانوں کا عمل بھی جان لیتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سے اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے اسمبلی میں، اپوزیشن کافی پر امید ہے کہ ہم وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے یا وزیر اعظم کے عہدے پر رہنا چاہیے ان کو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسے لیڈر جو ہیں 100 سال کے بعد پھر بھی پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایسے لیڈر ہمیں خوش قسمتی سے ملا ہے یہ، تو اسے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، اسے رہنا چاہیے، اور ہم اس کے سپورٹ میں ہی ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے مہنگائی کافی زیادہ کر دی، گورننس کہیں پر نظر نہیں آتی، عوام کافی پریشان ہے، آٹا چینی کا ریٹ کہاں چلا گیا۔ تو آپ کہنے کہ لیڈر 100 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، تو کس وجہ سے، کس بات پر آپ کہنے کہ وہ لیڈر ہیں؟ کوئی آپ کو کیا بات اچھی لگتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومیں آسانی سے بنتی ہیں؟ قوموں نے بھوکے رہ کے بھی گزارا کیا، لیکن قوموں میں بڑی محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ 1 اور کروڑ نوکریوں کا نوجوانوں سے وعدہ تھا، تو آپ کو کوئی جاب ملی؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ملی، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، اور انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی، لیکن کچھ ٹائم تو دیں نا اس کو۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب 70 سال کی گندگی کو وہ 5 سال میں کیسے نکالے گا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھائی کے ساتھ ہوں، جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بس لک ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا ایک لیڈر ملا جو ہمارے خیر خواہ ہے، تو میں مزید تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں عمران خان کا سپورٹ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بزرگوں کیا حال ہیں آپ کے؟ عمران خان وزیر اعظم رہے یا جانا چاہیے؟ یہ رہنا چاہیے، کیا وجہ، کیوں رہنا چاہیے؟ یہ کام صحیح کر رہا ہے، اچھا، دشمن کے ساتھ صحیح ٹکر لے رہا ہے۔ کون سے دشمن کے ساتھ؟ امریکہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ہیں اس کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، ہیں
तो ये जो इतना अर्था हो गया लूट रहे हैं नवाज शरीफ उन्होंने क्या बनाया मुझे बताओ हैं ये महंगाई नहीं थी हमारे दौर महंगाई में। क्या है? उन्हों के लिए महंगाई है अवाम ने खुद क्यों नहीं कहती ठीक है, हैं ये आप खाने के लिए कहते हैं ठीक है। हैं ये जो आएंगे अब वो कहेंगे वो लूट के ले गया वो लूट के ले गया ये क्या करेंगे सस्ता करेंगे ये उससे भी ज़्यादा करेंगे आप कहते हैं हाँ आप कहते हैं कि अगर अपोजिशन आती है तो वो महंगाई कम नहीं करेगी। नहीं करेगी उसके बाद ये है ये भगोड़े हैं ये जवान नहीं है आप भाईजान क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ ICS का स्टूडेंट हूँ सर। ICS का स्टूडेंट है। क्या फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? फ्यूचर में इंजीनियरिंग इस वक्त आपका आईडी कार्ड बन गया? आईडी का नहीं बना मेरा। आईडी कार्ड नहीं बना। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आज़म को रहना चाहिए या जाना चाहिए? रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ठीक है। जी महंगाई काफ़ी ज़्यादा लोग गिरा करते हैं। किस लिहाज से महंगाई है, आप और मुल्क से कंपेयर करो ना इस मुल्क को। जिस और मुल्क में पेट्रोल का रेट देख लो, इस मुल्क में पेट्रोल का रेट ज़्यादा नहीं है, नहीं है महंगाई। जी आप ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, उस वजह से आप लोगों का जमल जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिलों के मैकेनिक हैं आप? हाँ जी। अच्छा, इमरान खान वज़ीर आज़म है हमारे, क्या समझते हैं उनको जाना चाहिए या हुकूमत रहनी चाहिए? अपोजिशन कहती है कि हम घर भेजेंगे, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? नहीं, हुकूमत रहनी चाहिए थी क्या वजह? जी। पहले 200-300 कमाते से हूँ 1400-1500 कमाने। काफ़ी अर्से बाद कोई बंदा मिला है जिसने कहा है कि मेरे हालात बेहतर हो गए। जी जी हालात बेहतर हो गए। हाँ जी। तो पहले आपके आमदन कम थी, अब ज़्यादा हो गई। जी 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 पहले आमदन कम है अब ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है। आप लेकिन महंगाई भी तो है। जी महंगाई है तो ठीक, कारोबार भी ज़्यादा है। हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? अपोजिशन कह रही है कि अब हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं, आप क्या चाहते हैं कि? कहीं नहीं जाता इमरान खान, ऐसे हुकूमत करती रहेगी। इंशाल्लाह इमरान खान जाएगा। इमरान खान रहेगा? हाँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह उसको सलामत रखेगा। जी, इस सवाल से आप सूरत हाल जान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान रहेगा। क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं। आप नौजवान हैं, क्या समझते हैं हुकूमत कायम रहे, जानी चाहिए? कायम रहे, इमरान खान अच्छा इंसान है। ठीक है। जी। और महंगाई की 1 करोड़ नौकरियों की बात की, कोई नौकरी आपको भी मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। आप उसके बावजूद कहते हैं कायम रहना चाहिए। अच्छा इंसान है ना, करप्शन नहीं करते वो। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करेंगे, वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।